अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारे नाजरीन, आज की कहानी ऐसी है जो सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और रूह सुकून पाएगी। एक गुनाहगार इंसान जिसने खून किया लेकिन तौबा ऐसी की कि उसकी मौत भी रहमत बन गई, और वो सब हजरत अली करमल्लाहु वजहू की एक नजर से शुरू हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूफा की एक ठंडी रात थी। आसमान पर चांद बादलों में छुपा जा रहा था। शहर के दियों की रोशनी भी थकी थकी सी लग रही थी। लोग अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन एक घर ऐसा था जहां आज रात नींद गायब थी। वो घर था हजरत अली करमल्लाहु वजहू का। आप उस रात मस्जिद से लौटे थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सुकून और गहराई थी। आपने अपने बेटे हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, बेटा, आज रात हवा कुछ कह रही है, कोई है जो तड़प रहा है, किसी की रूह बेचैन है और अल्लाह ने उसे मेरी तरफ भेजा है। हसन हैरान हो गए, या अबा, कौन? हजरत अली ने बस मुस्कुरा दिया, पता चल जाएगा, लेकिन हमें दरवाजा बंद नहीं करना है। रात आधी बीत चुकी थी। मस्जिद के पीछे की गली से एक आदमी आ रहा था। काले कपड़े, चेहरे पर नकाब, हाथ में खंजर। उसकी चाल में झिझक थी, जैसे हर कदम उसे डर के और करीब ले जा रहा हो। वो दरवाजे तक पहुंचा, रुक गया, कांपते हाथ से दरवाजे पर दस्तक दी। तक तक तक। हजरत अली ने खुद दरवाजा खोला। उस शख्स ने खंजर पीछे छुपा लिया। हजरत अली ने पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, मैं एक गुनाहगार हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। हजरत अली ने कहा, गुनाहगार अल्लाह के घर भी जाता है और अली के दरवाजे पर भी आता है, आओ अंदर। वो आदमी अंदर आया। उसकी आंखों में अजीब बेचैनी थी, दिल की धड़कन इतनी तेज कि मानो छाती फट जाए। हजरत अली ने उसे पानी दिया। वो बैठा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। आपने फरमाया, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, चेहरे पर डर है, कह दो क्या बोझ उठाया है? वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा, या अली, मैंने एक खून किया है। कमरा सन्न हो गया। हसन और हुसैन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हजरत अली ने सिर झुकाकर कहा, खून किसका? वो बोला, एक नेक इंसान का। उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन शैतान ने मेरे कान में कहा, अगर तुम उसे मारोगे तो अमीर बन जाओगे। मैंने अपने हाथ से उसकी जान ले ली। हजरत अली ने गहरी सांस ली। तो अब क्यों आए हो? वो बोला, क्योंकि 3 रात से मुझे नींद नहीं आती। हर रात वही मारा गया आदमी मेरे सपनों में आता है, कहता है, जाओ अली के पास जाओ, वो तुम्हें सजा नहीं देंगे बल्कि रूह को सुकून देंगे। मैं डर गया, इसलिए आज चला आया। हजरत अली ने बहुत देर तक उसे देखा, फिर पूछा, अगर मैं तुम्हें कानून के हवाले कर दूं तो क्या तुम डरोगे? वो बोला, हाँ। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो क्या तुम तौबा करोगे? वो बोला, हाँ, लेकिन क्या इतना बड़ा गुनाह माफ होगा? हजरत अली ने कहा, अल्लाह से बड़ा कोई माफ करने वाला नहीं, लेकिन तौबा जुबान से नहीं, दिल से होती है। फिर हजरत अली उठे, दीवार की तरफ गए। वहाँ एक पुरानी तलवार टंगी थी, जुल्फिकार। उन्होंने उसे उतारा और बोले, मैं अली हूँ, वही जिसने जंगों में हजारों को गिराया, लेकिन आज मैं अपनी तलवार इसलिए उठा रहा हूँ कि तुम्हारा डर खत्म कर दूं। वो आदमी कांप गया, या अली, मुझे मत मारिए, मैं तौबा करता हूँ। हजरत अली मुस्कुरा दिए, अरे, मैं तुम्हें मारने नहीं, शैतान को तुम्हारे दिल से निकालने आया हूँ। उन्होंने तलवार जमीन पर रख दी और बोले, अब बोलो, अल्लाह के नाम पर कसम खाकर कहो, कभी किसी का हक नहीं छीनोगे। वो शख्स कांपती आवाज में बोला, कसम अल्लाह की, अब मैं किसी का हक नहीं लूंगा। हजरत अली ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, जा, तेरा गुनाह माफ है, लेकिन जा, उसी घर में जा जहाँ तूने खून किया था, और उस शख्स के बच्चों को पाल जैसे अपने बच्चों को पालता। वो आदमी फूट फूट कर रोया। उसने हजरत अली के कदम चूम लिए और कहा, आज मुझे समझ आया कि अली सिर्फ हक का नाम नहीं बल्कि रहमत का दरवाजा है। उस रात वो चला गया और अगले दिन से वही आदमी मस्जिद का झाड़ू लगाने वाला बन गया। लोग नहीं जानते थे वो कौन है, लेकिन हजरत अली रोज उसे मुस्कुरा कर देखते थे। हसन ने पूछा, या अबा, आप रोज उसे देखते हैं पर कुछ कहते नहीं? आपने कहा, क्योंकि कभी कभी एक गुनाहगार का सुकून देखना 1000 सजदों से बेहतर होता है। कूफा की सुबह बेहद सुकून भरी थी। पंछियों की आवाजें, मस्जिद की अजान
اور لوگوں کے چہروں پر ایک نور تھا، لیکن اسی شہر کے ایک کونے میں ایک آدمی اپنے اتیت کی پرچھائی سے بھاگ رہا تھا۔ وہ وہی تھا جس نے خون کیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں توبہ کی تھی۔ اب وہ مسجد کی صفائی کرتا، لوگوں کی مدد کرتا اور ہر نماز میں روتا رہتا۔ لوگ اسے ابو جید کہنے لگے تھے۔ کسی کو اس کا اصلی نام معلوم نہیں تھا، بس اتنا سب جانتے تھے کہ یہ آدمی رات دن عبادت میں ڈوبا رہتا ہے۔ حضرت علی ہر روز اسے دور سے دیکھتے، کبھی کچھ کہتے نہیں، بس مسکرا دیتے۔ ایک دن حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا ابا، آپ نے اسے معاف کر دیا، لیکن کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ سچ میں بدل گیا ہے؟ حضرت علی نے کہا، جب انسان رونا سیکھ لے تو شیطان اس کے دل میں ٹھہر نہیں سکتا۔ پھر آپ نے گہری سانس لی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک راز ہے۔ وہ خود کو معاف کر چکا ہے، مگر جو گناہ اس نے کیا تھا وہ اسے ہر رات پکارتا ہے۔ ایک رات پھر وہی ہوا، آسمان پر بادل چھا گئے اور کوفہ کی گلیوں میں ٹھنڈی ہوا چلی۔ حضرت علی مسجد سے لوٹ رہے تھے، راستے میں انہیں دور سے کسی کی سسکیاں سنائی دیں۔ وہ آواز مسجد کے پچھواڑے سے آ رہی تھی۔ آپ دھیرے دھیرے بڑھے، دیوار کے پیچھے دیکھا، وہی ابو جید تھا، زمین پر گرا ہوا اور رو رہا تھا۔ آپ نے کہا، ابو جید، کیا ہوا؟ وہ کانپ گیا۔ یا علی، میں نے کوشش کی تھی خود کو بدلنے کی، لیکن ہر رات وہی خون میری آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تو نے مجھے مارا، اب میری اولاد کو دیکھ۔ حضرت علی بولے، کیا تو اس گھر گیا تھا جہاں وہ مارا گیا تھا؟ وہ بولا، ہاں، روز جاتا ہوں، ان کے بچوں کو کھانا دیتا ہوں، مگر آج ان میں سے ایک بچہ بیمار ہے اور مجھے ڈر ہے کہیں اس کی موت بھی میرے گناہ کی سزا نہ ہو۔ حضرت علی نے کہا، ابو جید، تیرا گناہ تجھ سے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن یاد رکھ، کبھی کبھی معافی کا مطلب سزا سے آزادی نہیں بلکہ تجربے سے توبہ کی گہرائی ہے۔ پھر آپ نے کہا، چل اس بچے سے ملتے ہیں۔ جب حضرت علی اس گھر پہنچے تو دروازے کے باہر کچھ اور لوگ کھڑے تھے۔ لوگ فسفسا رہے تھے، کہتے ہیں بچے کو کوئی عجیب بیماری ہو گئی ہے، ہر رات وہ اٹھ کر کسی کو قاتل قاتل کہہ کر پکارتا ہے۔ حضرت علی اندر گئے، کمرے میں اندھیرا تھا، دیوار پر دیا جل رہا تھا، بچہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، چہرے پر پسینہ، سانسیں تیز اور آنکھیں کھلی ہوئی۔ آپ اس کے پاس بیٹھے اور کہا، بیٹا، کیا ہوا؟ بچے نے کانپتے ہوئے کہا، ہر رات کوئی آتا ہے، کہتا ہے میرے قاتل کو ڈھونڈو، اسے بتاؤ کہ میں ابھی ختم نہیں ہوا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا تو اس شخص کو پہچانتا ہے؟ بچہ دھیرے سے ابو جید کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا۔ ابو جید کے ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ بولا، یا علی، یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اسے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ حضرت علی نے کہا، کبھی کبھی سچ وہ بولتا ہے جو انسان نہیں بلکہ روح کے اندر بستا ہے۔ حضرت علی نے بچے کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، دھیرے سے کچھ آیتیں پڑھی، بچہ اچانک شانت ہو گیا۔ کمرے میں ٹھنڈی ہوا چلی، دیا تیزی سے ہلنے لگا اور بجھ گیا۔ اس اندھیرے میں حضرت علی کی آواز گونجی، ابو جید، سچائی سے مت بھاگ، جسے تو نے مارا تھا وہ تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ابو جید چلایا، یا علی، میں نے توبہ کی تھی، میں نے سب چھوڑ دیا تھا۔ حضرت علی نے کہا، ہاں، لیکن تو نے وہ خون کیا تھا جس شخص کا نام تو جانتا نہیں، کیونکہ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا۔ ابو جید کانپ گیا، مطلب کیا؟ حضرت علی بولے، جس شخص کا تو نے خون کیا تھا وہ دراصل ایک رحمت کا بندہ تھا جو ہر رات غریبوں کے گھر کھانا پہنچاتا تھا۔ اللہ نے تجھے اس کی توبہ سے جوڑ دیا ہے تاکہ تو اس کے ادھورے کام پورے کر سکے۔ ابو جید زمین پر گر گیا۔ یا علی، کیا اللہ مجھے پھر سے موقع دے گا؟ آپ نے کہا، اللہ نے تجھے اس بچے کے ذریعے بلایا ہے، اگر تو اب بھی ڈرتا ہے تو سمجھ لے شیطان اب بھی تیرے دل میں ہے، لیکن اگر تو اس بچے کے ساتھ رہ کر اسے زندہ رکھ سکا تو صرف معاف نہیں ہوگا بلکہ مقدس بن جائے گا۔ ابو جید نے اس دن سے اپنی زندگی بدل دی۔ اس بچے کی دیکھ بھال ایسے کرنے لگا جیسے اپنا بیٹا ہو
اور دھیرے دھیرے بچہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کچھ مہینوں بعد کوفہ میں ایک اور حادثہ ہوا جس نے اس رہسے کی جڑیں پھر سے ہلا دیں۔ کوفہ کی گلیاں پھر سے ہلچل میں تھیں، لوگ مسجد کے باہر جمع تھے، ہر چہرے پر خوف تھا، ہر نگاہ میں سوال۔ ایک اور ہتیا ہوئی تھی، لیکن اس بار مارا گیا شخص کوئی عام آدمی نہیں بلکہ وہی بزرگ جس نے ابو جید کو مسجد میں کام دیا تھا۔ اور جب لوگ پہنچے تو بزرگ کے پاس وہی نشان ملا جو ابو جید کے پرانے خون میں پایا گیا تھا، ایک خاص نشان، ایک عجیب سا خنجر کا کٹ۔ لوگوں نے چلانا شروع کیا، وہ پھر وہی ہے، ابو جید ہی قاتل ہے، وہ جھوٹا تھا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ بھیڑ مسجد کی طرف بڑھی جہاں ابو جید صفائی کر رہا تھا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا، مارنے لگے، چلانے لگے، وہ بس اتنا کہتا رہا، نہیں، میں قاتل نہیں، میں توبہ کر چکا ہوں، لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ تبھی مسجد کا دروازہ دھیرے سے کھلا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اندر داخل ہوئے، ان کا چہرہ شانت تھا مگر آنکھوں میں بجلی تھی۔ آپ نے کہا، رکو، کسی کو مارنے سے پہلے سچائی سن لو، قاتل صرف ہاتھوں سے نہیں، ارادوں سے بنتا ہے۔ بھیڑ رک گئی، آپ نے ابو جید کی طرف دیکھا اور کہا، سچ بولو، کیا تو نے پھر خون کیا؟ ابو جید زمین پر گر پڑا، چہرے سے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس نے کہا، یا علی، میں قسم کھاتا ہوں، میں نے نہیں کیا، مگر میں نے کل رات ایک عجیب سپنا دیکھا تھا۔ حضرت علی نے کہا، کون سا سپنا؟ ابو جید بولا، میں نے دیکھا کوئی کالے کپڑوں میں میرے پاس آیا، کہنے لگا، تیری توبہ جھوٹی ہے، تو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ میں ڈر گیا، اور جب آنکھ کھلی تو میرے کپڑوں پر خون کے چھینٹے تھے۔ بھیڑ میں پھر شور اٹھا، وہ خود مان رہا ہے۔ حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کر سب کو چپ کرایا۔ شیطان کبھی کبھی انسان کو وہی دکھاتا ہے جس سے وہ اپنی توبہ پر شک کرے۔ پھر آپ نے کہا، ابو جید کو مت باندھو، اس کے ساتھ چلو اس جگہ جہاں یہ قتل ہوا۔ قاتل کا پردہ فاش۔ سبھی لوگ حضرت علی کے ساتھ اس گھر پہنچے، دیوار پر خون کے چھینٹے تھے، زمین پر گرا ہوا دیا، اور کمرے میں وہی سناٹا جو کسی چھپے ہوئے راج کا گواہ ہوتا ہے۔ حضرت علی نے زمین کی طرف جھک کر کچھ مٹی اٹھائی، پھر سونگھی اور بولے، یہ مٹی اس رات کی نہیں، اس میں لوभ کی بو ہے، نفرت کی نہیں۔ لوگ حیران ہوئے، مطلب؟ حضرت علی نے کہا، مطلب یہ خون ابو جید کا نہیں بلکہ کسی ایسے کا ہے جو اسے پھنسانا چاہتا تھا۔ پھر آپ نے لوگوں سے کہا، مجھے اس گھر کے آس پاس رہنے والوں کے نام بتاؤ۔ ایک بوڑھا آگے بڑھا، یا علی، یہاں کے پاس ایک تعمیرکار بڑھی رہتا ہے جو اس بزرگ سے پہلے ناراض تھا۔ حضرت علی بولے، اسے بلاؤ۔ وہ بڑھی آیا، کانپ رہا تھا، چہرہ پسینے سے بھیگا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا تو اس رات یہاں تھا؟ وہ بولا، نہیں، میں تو۔ آپ نے کہا، اگر نہیں تھا تو تیرے کپڑوں پر خون کا دھبا کیسے؟ وہ چپ ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی قمیض پر نشان دیکھا۔ حضرت علی نے کہا، تیرے جھوٹ کی آواز تیرے چہرے سے اونچی ہے، اللہ نے تجھے آج تیرے ہی لفظوں میں پھنسایا ہے۔ وہ بڑھی زمین پر گر پڑا، یا علی، میں نے خون کیا، وہ بزرگ میرے خلاف گواہی دینے والا تھا، اس لیے میں نے ابو جید کو پھنسا دیا۔ بھیڑ سن رہ گئی، ابو جید رو پڑا، یا علی، میں بے گناہ تھا۔ حضرت علی نے اسے اٹھایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج تیرا گناہ نہیں، تیرا صبر تیری نجات کا سبب بنا۔ لوگوں نے پوچھا، یا علی، آپ نے کیسے جان لیا کہ وہ قاتل نہیں؟ آپ نے کہا، کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پر ڈر نہیں، نور اترتا ہے، اور ابو جید کے چہرے پر وہ نور تھا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر انسان اپنی توبہ پر یقین رکھے تو شیطان کا کوئی تیر اسے نہیں چبھ سکتا۔ دن بیتتے گئے، ابو جید پھر مسجد لوٹ آیا، وہیں جھاڑو لگاتا، نماز پڑھتا اور بچوں کو قرآن سکھاتا۔ ایک دن فجر کے وقت جب اذان ہوئی، لوگوں نے دیکھا وہ سجدے کی حالت میں تھا، لیکن سانسیں تھم چکی تھیں، اس کے ہونٹوں پر بس اتنا لکھا تھا، اللہ نے مجھے وہ سکون دے دیا جس کے لیے میں ساری زندگی تڑپتا رہا۔ حضرت علی آئے، اس کے پاس بیٹھے اور کہا، دیکھو، جو اپنے گناہوں سے بھاگتا نہیں
बल्कि उनका सामना करता है। अल्लाह उसे मौत में भी जिंदा रखता है। तौबा का मतलब सिर्फ गुनाह छोड़ना नहीं, बल्कि उसे दोबारा न दोहराना है। इंसाफ वही है जो दिलों को राहत दे, सिर्फ सजा नहीं। हजरत अली की नजर सिर्फ गुनाह पर नहीं, बल्कि गुनाह के पीछे के हालात पर होती थी। हर इंसान बदल सकता है अगर वो डर नहीं, यकीन के साथ अल्लाह की तरफ लौटे। हजरत अली ने कहा था, इंसान की सबसे बड़ी तौबा ये नहीं कि वो अल्लाह से माफी मांगे, बल्कि ये कि वो खुद को माफ करना सीख ले, क्योंकि जब दिल का बोझ उतरता है तो रूह को उड़ना आता है। प्यारे नाजरीन, अगर इस वीडियो से जरा सा भी इल्म हासिल हुआ हो तो हमारे चैनल हक ऑफ माइंडसेट को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।